میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سے وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں اور جو تقوی اختیار کرنے کے لیے بنیاد بنتی ہیں یا اس کی شناخت کا کام دیتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے، اور ایمان کی میں نے تفصیلات عرض کی تھی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جس طرح ایمان ایک مومن کی پہچان ہے، اسی طرح انفاق بھی اس کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ کن کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد پروردگار نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ جو آدمی اللہ سے وفاداری کا عہد نبھانا چاہتا ہے وہ نماز قائم کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہاں نماز کا جو ذکر ہے یہ اصل میں ایمانیات کا قانونی اور عملی پہلو ہے، یعنی جو چیزیں ایمانیات کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں ان تمام کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ نماز کی حالت میں دیکھ لیجیے۔ اگر ان تمام کا ظہور نماز میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ناقص ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے یہ اصل میں انفاق کی قانونی اور عملی شکل، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہلے جو انفاق کا ذکر آیا ہے اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سے زائد جو خیرات کی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ یعنی ایک مومن کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمٹ کے رہے اور یہ سمجھے کہ بس میں نے جب سال کے بعد زکوٰۃ دے دی ہے تو گویا میں نے حق ادا کر دیا مال کا۔ مال کا حق ادا کرنا صرف یہ نہیں ہے، یہ تو قانونی پہلو ہے اس کا، اس کی قانونی عملی شکل ہے کہ کم از کم ایک مومن اس سے نیچے تو جا ہی نہیں سکتا، ورنہ اس کا مال حرام قرار دے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو میں نہیں کہتا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، حضور نے اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے اس کا مال خرچ کرنا، اس سے استفادہ کرنا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ معاملات کرنا، کاروبار کرنا سب حرام ہے۔ یہ جو ہمارے ایمانوں میں نور بجھتا جا رہا ہے، بلکہ بجھ چکا تقریباً، اور لوگوں کے دل بنجر ہوتے جا رہے ہیں، دلوں کی دنیا بالکل مسمار ہوتی جا رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اولاً تو ہماری کمائیاں حلال کی نہیں رہی یا بہت حد تک مشکوک ہو گئی، اور جن لوگوں کی کمائی حلال کی بھی ہے وہ احتیاط کرتے ہیں اپنی کمائی میں، ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، مثلا جس ہوٹل میں جا کے فرض کریں کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں والے بیشتر لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان میں اچھے بھی ہوں گے، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن عام طور پر جیسے دیکھنے میں آتا ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، اور اس میں اپنے مال میں زکوٰۃ نکالنے کا تو فرض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ جا کر جب کھانا کھائیں گے ایسے ہوٹلوں سے تو آپ کے ایمان میں روشنی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ وہ جو کچھ پکاتے ہیں، جو کچھ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے سامنے مجرم تو وہ ہیں، آپ نے اس کو استعمال کر کے جرم نہیں کیا، اس لیے آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی جو نحوست ہے وہ آپ کے دلوں میں آئے بغیر نہیں رہے گی۔ جیسے اگر آپ ایک صالح آدمی کا مال اور نہایت نیک نفس آدمی کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک نور آتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو کمایا تو نہیں ہے۔ اسی طرح جب ایک بدقماش آدمی کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں اور اس کا کوئی عطیہ بھی قبول کرتے ہیں، سمجھ لیجیے کہ آپ کے دل کا نور بجھ جائے گا۔ میں اس سے پہلے یہ واقعہ سنا چکا ہوں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا، کہ ان کے گھر میں امام شافعی نے کھانا کھایا، ضرور سے زیادہ کھایا، اور پوچھنے جو انہوں نے بتایا کہ جس بچی نے یہ کھانا تیار کیا وہ معلوم ہوتا ہے ایسی خدا رسیدہ اللہ والی ہے وہ، کہ اس نے اپنی روح بھی جھونک ڈالی اس کھانے میں، اس لیے جب میں اس کو کھا رہا تھا تو ہر لقمے میں نور کی شعائیں دیکھ رہا تھا، وہ اثر تھا اس کی نیکی کا، اس لیے میری روحانیت بڑھ گئی، اور کھانے میں بھی روحانیت زیادہ تھی، اس لیے میں ضرورت کے مطابق اتنا مجھے کھانا چاہیے تھا، میں اس سے زیادہ کھا گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ برائے گرانی پیدا ہونے کے رات کو میں سو نہیں سکا، رات ساری میں نے عبادت میں گزاری۔ اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہماری ملوں کا، کوئی ایک جگہ رونا تو نہیں ہے نا، ہم زیادہ کپڑا انہی سے لے کے پہنیں گے، یعنی جو پروڈکشن ہے کسی مل کی، اس کی پروڈکشن کو ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے کوئی سی چیز بھی ہو،
ہم تو مجبور ہیں، کہاں سے لیں وہ چیزیں؟ ایک زمیندار ہے جو اپنی زمین میں کاشت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پیداوار ہم لے کے اس سے کھائیں گے نا، روٹی کہاں سے کھائیں؟ لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا مواخذہ تو اسی سے ہوگا، لیکن یاد رکھو اس کی نحوست ہمارے ایمان پر اثر انداز ضرور ہوگی۔ اس لیے اسلام انفرادی نیکیوں کا قائل نہیں ہے، وہ اصل میں مکمل نظام نافذ کرنا چاہتا ہے کہ پہلے سسٹم کو توڑا جائے، نیا سسٹم لایا جائے۔ اور نیا سسٹم کیا ہے؟ جس میں نظام صلاۃ بھی ہو، جس میں نظام زکوٰۃ بھی ہو، جس میں نظام معاشرت بھی ہو، جس میں نظام معیشت بھی ہو۔ پورا سیٹ اپ بدلے گا، پوری چینج آئے گی تو پھر نیا آدمی تیار ہوگا جن کے دلوں کا نور سلامت رہے گا، اس لیے کہ ہر چیز ان کو پراپرلی ملے گی اور ٹھیک اور صالح ملے گی، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور جیسے خلفائے راشدین کے یہاں تھی۔ یہ لوگ جو عام طور پہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہماری نیکیاں ظاہر ہے کہ اجتماعی شکل پیدا نہیں کر سکتی اور اثرات نہیں دکھا سکتی جو ہونے چاہیے، تو وہ پاگل نہیں ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مثلا دیکھیے نا، میں گھر سے نکلتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہوں۔ آپ میں مجھ سے بہتر ہزاروں آدمی ہوں گے، لیکن آپ گھر سے نکل کر کے اپنے نگاہوں کو منکر چیز کے دیکھنے سے بچا سکتے ہیں؟ باہر تو ہر طرف عیاشی ہو رہی ہے، بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، لڑکیاں بن سور کے پھر رہی ہیں، عام منکرات دکھائی دیتے ہیں، آپ کیسے روک لیں گے اپنے آپ؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نہیں۔ یہ نگاہ شیطان کے تینوں میں سے ایک تیر ہے جو ایمان کو چھلنی کر دیتی ہے۔ آپ اس نگاہ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا حل صرف یہی ہے کہ جس طرح میری نگاہیں محفوظ رہنی چاہیے نا، اس طرح باہر کا ماحول بھی پاک ہونا چاہیے، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہو۔ اکا دکا ہماری نمازیں، ہمارے انفرادی اعمال، وہ ہمارے لیے کل کو نجات کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، لیکن ملک کی سلامتی اور ملک کی تطہیر اور ملک پر اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث نہیں بن سکتے۔ حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ جہاں اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے اور وہاں اگر ایک حد جاری کی جاتی ہے نا، کسی چور کو کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں فرض کریں، تو کہا ایک حد جاری ہونے سے اللہ اس ملک کی زراعت میں، بلکہ اس کی ہر طرح کی پیداوار میں، ہر طرح کی پیداوار جو مشینوں سے بھی ہوتی، اس میں اللہ اتنی ترقی دیتا ہے کہ 6 مہینے بارش برستی رہے تو اتنی ترقی نہیں ہوتی، اتنی پیداوار نہیں ہوتی جتنی ایک حد کے جاری ہونے سے ہوتی۔ اب حضور کا ارشاد آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ اللہ سے سن کے جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں، اس میں غلطی کا امکان تو نہیں ہو سکتا۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ قانونی پہلو ہے اس کے زکوٰۃ اور نظام اور صلاۃ کے۔ اس کے بعد ہے اصل وہ مضمون شروع ہوتا کہ جس طرح تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایمان سلامت ہو، ایمان مکمل ہو، اور آپ کے اندر انفاق کا جذبہ بتمام و کمال موجود ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے وفادار ہوتے ہیں اور اپنے تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ اپنا عہد کسی سے کر لیتے ہیں، چاہے وہ اجتماعی عہد ہو چاہے انفرادی ہو، چاہے ملکی سطح کا ہو چاہے فرد کا فرد سے ہو، چاہے پارٹی کا پارٹ سے ہو، کوئی وعدہ اگر آپ کر لیتے ہیں کہ مسلمان کسی سے وعدہ کر لیتا ہے، چاہے سیاستدانوں کے آپس کے معاہدے ہوں، یہ سب عہد ہے۔ کہا مسلمانوں کا حال یہ ہے جو تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ہمیشہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یا میں تھوڑی سی ایک بات سمجھانا چاہوں گا، ذرا غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے آپ نے جتنی آیت پڑھی ہے نا، اس میں ایمان کا بھی ذکر آیا ہے تو فعل ماضی کے صیغے سے آیا، انفاق کا ذکر آیا، آتا المال کہا، آتا فعل ماضی ہے، نماز کا ذکر آیا تو اقامہ کا ذکر آیا، فعل ماضی ہے، یہ زکوٰۃ کا ذکر آیا تو آتا الزکوٰۃ کہا، وہ فعل ماضی ہے، یعنی فعل کا ذکر کیا گیا۔ عربی زبان میں جب کسی بات کو فعل کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب صرف ایک کام کا وقوع پذیر ہو جانا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کر لیا، اس کو جب آپ ادا کریں گے تو فعل کی صورت میں ادا کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار کریں یا مستقل کریں،
یعنی وہ کسی کردار کا حوالہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک فعل ہوتا ہے کہ بس ایک کام تھا سو ہو گیا۔ لیکن جہاں تک ایفائے عہد کا تعلق ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ایک کام نہیں ہے، صرف ایک وقت کی بات نہیں ہے۔ اس کو ذکر کیا اس میں صفت سے یا اس میں فاعل سے۔ موفور موفی کی اصل میں اس میں فاعل یا اس میں سے اس کی جمع ہے، اور صفت میں اور فعل میں فرق یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فعل کا تعلق تو ہوتا ہے ایک دفعہ کے کام ہو جانے سے، لیکن اس میں صفت کسی خصلت، کسی کردار، کسی رویے کا حوالہ ہوتا ہے۔ جو چیز رویہ بنتی ہے، جو کردار بنتی ہے اور جو مستقل ہوتی ہے، جو کبھی اس سے منفک نہیں ہوتی، کبھی کرنے والی جدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک مزاج بن جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتی ہے، اس کو جب ہم ذکر کریں گے تو ہم فعل سے ذکر نہیں کریں گے، اس کا اس میں صفت سے ذکر کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ عہد کے پورا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا وہ پورا کرتے ہیں، کہا وہ عہد کے پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ زندہ ہیں ایفائے عہد کبھی ان کی زندگیوں سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سورج اپنی کرنوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس طرح چاند اپنی آب و تاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جیسے سورج سے بہاؤ چھینا نہیں جا سکتا، جیسے ندی کے دو پار کبھی اکٹھے نہیں کیے جا سکتے، یہ ایک لازمی صفات ہیں۔ جس طرح پانی ظاہر ہے کہ ایک ہینڈ پمپ سے پانی نکلتا ہے نا، اس وقت جب آپ ہینڈ پمپ چلاتے ہیں، لیکن چشمہ وہ ابلتا رہتا ہے، وہ کبھی نہیں رکتا۔ جب چشمے کا ذکر کریں گے یوں سمجھیے اس میں صفت ہے، تو یہاں کہنے یہ چاہتا کہ یہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ کبھی اس نے کوئی وعدہ کیا تو کبھی پورا کر دیا کبھی نہ کیا، نہیں، اس کی خصلت یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایفائے عہد نہ کرے۔ جو ایفائے عہد نہیں کرتا سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان میں کمی ہے، وہ مومن نہیں۔ اس لیے حضور کی عادت مبارک یہ تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی خطبہ حضور نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا، یا کہنے والے کا مطلب یہ کہ میں نے ایسا کوئی خطبہ نہیں سنا جس میں حضور نے دو باتوں کا ذکر نہ فرمایا، ہمیشہ فرماتے تھے۔ معلوم یعنی کوشش یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے رگ و پیر میں ان باتوں کو اتر جانا چاہیے۔ وہ دو باتیں کیا تھی؟ حضور ہمیشہ فرماتے لا دین لمن لا عہد لہ، لوگوں جس میں وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اور چونکہ معاشرے میں بعض چیزیں روایت بن جاتی ہیں پھر وہ کہاوتوں میں ڈل جاتی ہیں، ان سے روزمرہ وجود میں آتے ہیں، اسی سے محاورات بنتے ہیں۔ اسی اردو زبان میں، پنجابی زبان میں اسی سے محاورہ بنا، اور وہ ظاہر اثر ہے اس حدیث پاک کا کہ ہماری یہ بات مشہور ہے کہ جس کی بات نہیں اس کا باپ نہیں۔ جس کا کوئی باپ ہے نا اس نے اس کی تربیت بھی کی ہے تو وہ کبھی اپنی بات سے پھرتا نہیں۔ یہ ہماری ایک محاورہ، اس کو حضور بار بار راسے کرتے یہ کہہ کر کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ اور دوسری بات آپ فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس آدمی میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی پاسداری نہیں، جو خیانت کرتا ہے امانت میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں مستقل خطبہ اس بات پر دے چکا ہوں کہ امانت صرف پیسے دینے کے رکھنے کا نام نہیں ہے، لینے دینے کا نام، بلکہ امانت ذمہ داری اور منصب کو بھی کہتے ہیں۔ جو آدمی اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی کو ادا نہیں کرتا، اپنے منصب کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، وہ جانتا نہیں کتنی بڑی سیٹ میں بٹھا دیا گیا ہوں وہ عدم تمنا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے جیسے پہلے گزارتا تھا، تو یوں سمجھو کہ یہ خیانت کرتا ہے اپنے عہد میں، یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، یہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو اس امانت پر فائز رکھا جائے۔ تو یہ ایک صفت ہے ان لوگوں کی جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ والموفون بعہدہم، کہ وہ اپنے عہد کے پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے کوئی عہد کریں یا وہ آپ سے عہد کریں تو وہ اس کو پورا نہ کریں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ اچھرے میں ہمارا ایک مکان تھا، میں نے اس مکان کا سودا کیا، یہ سن 70 کی بات ہے، میں ینگ تھا اس زمانے میں،
والد صاحب نے بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کا سودا کرو، باہر سودا ہو گیا، والد صاحب نے کہا کہ مجھے فرصت ملے گی تو میں آؤں گا، تو اس وقت ان سے پیسے وصول بھی کر لیں گے اور اس میں رجسٹری بھی کروا دیں گے۔ اسلامہ یونیورسٹی میں اس زمانے میں ہوتا تھا، وہاں کے ایک پروفیسر تھے جنہوں نے وہ مکان خریدا تھا، اب ان کو بے چینی کہ رجسٹری ہو تو ہمیں اطمینان ہو رہا ہے کہ واقعی سودا ہو گیا، جیسے عام لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بے چینی کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بیچتے مکان، اور آپ نے ہم سے لیا، وہ جو لیا کرتے ہیں شروع میں کیا کہتے ہیں اس کو بیانہ، انہوں نے جب بیانہ دینا چاہا میں نے کہا بیانہ کہ ہم نہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، یہ تو فضول باتیں ہیں، زبان ہوتی ہے آدمی کی بس۔ اب ان کو اور بھی فکر تھی، نہ کو لیا نہ دیا، تو کہتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہم، تو پھر چنانچہ کچھ دنوں کے بعد والد صاحب تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تھوڑے سے پریشان تھے، تو والد صاحب ان سے کہنے لگے کہ ہم لوگ تو کسی کام کا تصور کر لینا تو اس کی مخالفت نہیں کیا کرتے، یہ تو میرے بیٹے نے آپ سے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک عہد کیا تھا، آپ نے کیسے سوریا میں اس کے خلاف بھی کر سکتے؟ کہا مومن ایسا نہیں کیا کرتے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف کیسے کر سکتے؟ وہ پرانے لوگ پرانے طریقے کے مطابق ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نے کیسے غور، آپ نے کیسے سوچ رہی ہے؟ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ بلکہ شاید کسی اور نشست میں میرے خیال میں نے یہ حدیث سنائی ہے اسی ہفتے ایک اور جگہ، کہ حضور سے پوچھا گیا مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی بھی اس کے پاس امانت رکھنے میں خطرہ محسوس نہ کریں، کہ میری زندگی تمہارے پاس امانت ہے، انہیں یقین ہو کہ میری زندگی کو کوئی گزر نہیں پہنچے گی، یہ ہے اصل میں مومن۔ اور یہود کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ ان بدبختوں کا حال یہ حالانکہ یہ اہل کتاب میں سے ہے کہ یہ تو ایک دینار اگر کسی سے لے لیتے ہیں نا تو جب تک وہ آدمی ان کے سر پر لٹنے کے نہ کھڑا رہے، اور وہ بھی برسوں تک، اس وقت تک یہ واپس نہیں کرتے۔ وہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، یعنی ہمارے پاس بھی قرآن کریم ہے، وہ بھی ایک بگڑی ہوئی امت تھی، آج ہم بھی بگڑی ہوئی امت ہے۔ ہمارے تو معاشرہ صدر مملکت ایک آدمی بنتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ایفائے عہد کے جانور کا نام، اور ہم اس کو معاشرہ ملک کا صدر بناتے ہیں۔ غضب خدا کا، جیسے ملک کا صدر ایسا ہوگا اور صدر کے پیچھے چلنے والے کیسے ہوں گے، وہ قوم کیسی ہوگی؟ پہلے ہم لوگوں کی یہاں ناقابل اعتبار تھے ساری قوموں میں، اور آپ لوگ تو ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ جن کی اسمبلیاں پوری 3 اسمبلیاں 100% ایک آدمی کو سپورٹ کرتی ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا الزامات ہیں، اور وہ معاہدوں کے دور ملک میں آتا ہے اور اس کو 100% ووٹ دے کر اس کو منتخب کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان قوم ہے؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ اور اگر ایسے ہیں تو لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کس آدمی نے یہ بات کہی تھی، کسی بڑے آدمی نے، انہوں نے کہا صدیوں سے ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اسلام کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیں دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ جب پڑھتے ہیں نا قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور جو لٹریچر تیار کیا ہمارے بزرگوں نے، جب اس کو دیکھتے ہیں ان کا پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، لیکن جب مجھے دیکھتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، یا ہم سے بہتر لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نہ، ان سے تو ہم بہتر ہیں، یعنی ہم اسلام کے راستے کی رکاوٹ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ صدیاں گزر گئی، اسلام نے تو ہماری حفاظت ضرور کی ہے لیکن ہم نے اسلام کی حفاظت کبھی نہیں کی۔ اب ہم ایک اندھیر نگری میں پھنس گئے ہیں، ایک بہت برا وقت آ گیا، شاید 71 سے بھی زیادہ نازک وقت، کہ ایک بڑی خونخوار قوت ہمارے در پہ آزار ہے۔ وہ فضائی حملے تو 8 سال سے کر رہی تھی، اب زمینی حملے پہ اتر آئی ہے، اور جن لوگ ہم نے اپنا پاسبان بنایا ہے ان کا حال یہ وہ کہتے نہیں ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، ہاں البتہ مذاکرات کریں گے۔ تو جیسے محبوب صاحب نے ایک تقریر جس میں میں شامل تھا، میری تقریر کے بعد وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لڑنا نہیں چاہتے اور ان کو ڈر نہیں ہے کہ آپ لڑیں گے تو وہ پاگل ہیں جو آپ سے مذاکرات کریں گے، کس لیے کریں گے؟ مذاکرات تو اس سے ہوتا ہے جس سے ڈر ہو کہ مجھے مارے گا یہ یا میرے ہتھے پڑ جائے گا۔ جب ان کو پتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ کبھی نہیں لڑیں گے ہم سے، اور ہمارا وزیر اعظم اٹھتا بیٹھتا یہ بات کہتا ہے کہ نہ ہمیں امریکہ سے بنا کے رکھنی ہے، ہم ان کے خلاف بیان دیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ اس مسلمان قوم کے رہنما ہے
جنہوں نے پیڑ پر پتھر باندھ کر شاہوں کے تاج اتارے تھے، جن میں قبائل ہوتی ہیں دنیا کی، یہ معاشرہ ان کے پاسبان بنائے گئے۔ اللہ ہی رحم کرے ہمارے حال پر۔ آگے دیکھیے، آگے اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ ایفائے عہد کے پتلا ہوتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ یہاں بھی عجیب بات ہے، قرآن کریم نہایت فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ بعض آدمی رک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے پیچھے الموفون آیا، وہ بھی اس میں صفت ہے، یہ بھی اس میں صفت ہے، لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ اس کو حالت رفع میں لایا گیا، اس کو حالت نصبی میں لایا گیا۔ مولا آپ تو سمجھ رہے ہیں، الصابرین حالت نصب ہے اور وہ حالت رفع، یہ تبدیلی تو درمیان میں کوئی نہیں ہے، یہ آخر ہے کیوں ایسا؟ لیکن ہم نے تو گرامر قرآن سے سیکھی ہے۔ دنیا دنگ ہے کہ قرآن کریم ایک امی پر نازل ہوا ہے، اتنی مکمل اور جامع کتاب کیوں ہے؟ اس میں کوئی لفظ کی غلطی بھی نہیں نکلتی، معنی دیکھتے ایک طرف رہا، یعنی عرب بھی جب کبھی بولتے ہیں تو بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ آج تو عربوں کا خیر برا ہی حال ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے ہوئے بھی کبھی غلطی نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کی کا معیار تو اتنا بلند ہے کہ اسرائیل کا ریڈیو بھی یہ کہتا ہے کہ ادب عالیہ کی کتاب کو نمونے کی پیش کی جا سکتی ہے تو قرآن کریم کے سوا نہیں ہے۔ سب سے بڑی کتاب اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ یہاں مثلا یہی دیکھیے، الصابرین کو حالت نصب میں لایا گیا، کیوں؟ اہل نحو کے یہاں اہل علم جانتے ہیں، ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں علی سبیل الاختصاص یا علی سبیل المدح۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک حالت رفع میں سے نکال کر حالت نصب میں لے جانا کسی لفظ کو، وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ اصل میں متکلم جو بات کر رہا ہے نا، وہ اس بات کو خصوصی طور پر تم سے کہنا چاہتا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اپنی اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں۔ اس کے باوجود پروردگار فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میں تمہیں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی تکلیفوں میں، حتیٰ کہ جنگی حالات میں بھی صبر اور استقلال کا پیکر ہوتے ہیں، وہ کبھی ڈولتے نہیں۔ معنی اس کا کیا؟ الصابرین بالبأساء والضراء، تکلیفیں چاہے حالات کی پیدا کردہ ہو، چاہے تجارت مندی پڑ جائے، چاہے ملک کے سیاسی حالات بگڑ جائے، چاہے بحران پیدا ہو جائے، اور الضراء کا مطلب یہ چاہے جسمانی آوار سر اٹھائے، کسی طرح کی تکلیفیں آ جائے۔ وحین الباس کا معنی یہ ہے کہ چاہے جنگ مسلط ہو جائے اور جنگی حالات پیش آ جائیں، تمہارے پاس بظاہر لڑنے کے امکانات کم سے کم، ایک بہت بڑا دشمن تمہارے سر پر آ کھڑا ہو۔ کہا مومن وہ ہوتا ہے یا مومن وہ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جنگ خندق میں 24,000 آدمیوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کیا، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 3,000۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس صورتحال سے مومن اس قدر آزمائے گئے اور امتحان میں ڈالے گئے کہ وہ تو بری طرح جھنجھوڑے گئے، ہل کے رہ گئے کہ ہوگا کیا آخر، ہم کیسے بچیں گے؟ اور خوف کی وجہ سے ان کے دل اٹھ کر جا کر ان کے گلے میں پھنس گئے۔ جب انتہا ہو جاتی ہے نا خوف کی تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل نکل کر حلق میں آ گیا ہے۔ کہا یہ ان کی خوف کا عالم تھا، حالات اس طرح کے تھے، لیکن کیا مجال ہے جو ایک آدمی نے بھی منافقوں کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا، مورچوں میں پڑے، خندق میں بیٹھے پہرے دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے یہ محسوس کر کے کہ حالات اس قدر شدید ہو گئے ہیں، کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے۔ بنو غطفان بھی اس میں شامل تھے، آپ نے اندر ہی اندر ان کے ساتھ کوئی مراسلے شروع کی، مذاکرات شروع کیے، اور آپ نے یہ چاہا کہ اگر 1-2 موسموں کا خراج ان کو ادا کر دیا جائے، یعنی مدینے کی فصل کی ساری آمدنی ان کو دے دی جائے یا اس کا ایک حصہ دے دیا جائے،
اور وہ اس پر راضی ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو ہماری ان سے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ باقاعدہ آپ نے اس کے مطابق تحریر لکھوائی، اس کے بعد آپ نے خزرج اور اوس کے دو سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن اور دوسرا نام کیا ہے، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بلایا، یہ دونوں قبیلوں کے سردار تھے، ان کے سامنے معاہدہ رکھا، کہا میری گفتگو ان سے چل رہی ہے اور وہ اس بات پر راضی ہیں، تم بتاؤ کیا یہ میں معاہدہ ان سے کر لوں، کیونکہ اصل بوجھ تو تم دونوں پر ہے نا، کیونکہ تم اپنے قبیلوں کے سردار ہو۔ جو مہاجرین آئے ہیں مکہ معظمہ سے وہ ظاہر ان کی دعوت اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن بڑا بوجھ تم پر آ پڑا ہے اور تم ظاہر اس کی تیار نہیں تھے، بہت بڑا طوفان آ پڑا تمہارے سر پر، بتاؤ کیا یہ خراج دے کر ہم ان سے معاہدہ کر لیں؟ سعد بن معاذ نے پوچھا حضور آپ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں دے رہا، مشورہ کر رہا۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا بھی حکم نہیں۔ پھر انہوں نے دونوں وہ کاغذ پکڑے اور ان کو پھاڑ ڈالا، کہا حضور آپ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ صبر اور استقامت کی ہے، یہ لوگ تو کبھی جاہلیت میں ہم سے خراج وصول نہ کر سکے، اب تو اسلام نے ہمارا پایا بہت بلند کر دیا ہے، آج ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے؟ یہ ہماری لاشوں سے تو گزر سکتے ہیں لیکن ہمیں بے صبر ہوتا کبھی نہیں دیکھیں۔ ہم میں سے ایک ایک آدمی لوہے کا چنا ہے جس کو نہ نگلا جا سکتا نہ اڑا جا سکتا نہ چبایا جا سکتا، ہم آپ تک ان بدبختوں کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ ایک ایسے سمجھیے کہ ہم تو رہ جائیں گے، ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، آپ نے تو ہمیں جو کچھ سکھایا اب تک جو پڑھایا ہے اس تعلیم کے نے ہمیں وہ نشہ چڑھا دیا ہے کہ اور بھی دنیا چڑھ کے آ جائے، ہم ڈولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ مومن۔ میں نے راج یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، پنجاب یونیورسٹی میں، کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید جب آگے بڑھ رہے تھے ان کا اپنا دفاع کرنے کے لیے، اور رومیوں کو لشکر کا عالم یہ تھا کہ 2 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی اور ابھی پیچھے کمک پہ کمک چلی آ رہی تھی، تو ایک عرب سردار نے رومیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کوئی حد ہے رومیوں کی، ہم آپ تک ان بدبختوں کو نہیں پہنچنے دیں گے، آپ ایک ایسے سمجھیے کہ ہم تو رہ جائیں گے، ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، آپ نے تو ہمیں جو کچھ سکھایا اب تک جو پڑھایا ہے اس تعلیم کے نے ہمیں وہ نشہ چڑھا دیا ہے کہ اور بھی دنیا چڑھ کے آ جائے، ہم ڈولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ مومن۔ میں نے راج یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، پنجاب یونیورسٹی میں، کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید جب آگے بڑھ رہے تھے ان کا اپنا دفاع کرنے کے لیے، اور رومیوں کو لشکر کا عالم یہ تھا کہ 2 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی اور ابھی پیچھے کمک پہ کمک چلی آ رہی تھی، تو ایک عرب سردار نے رومیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کوئی حد ہے رومیوں کی، ہماری تعداد کل 50-60 ہزار یا 70 ہزار ہوگی اور وہ تو لاکھوں تک پہنچ گئے ہیں، اور ابھی نہ جانے کہاں سے ابھرے چلے آ رہے ہیں، معلومات زمین سے نکلتے چلے آ رہے ہیں یہ لوگ۔ کہا وہ حد ہے ان کی، کس طرح مقابلہ کریں گے ہم ان کا؟ تو خالد بن ولید زور سے تھپڑ مارا اسے، فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب یہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن عرب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو ساتھ دے رہا تھا۔ فرمان لگے اگر میرے گھوڑے کے سم نہ گھس گئے ہوتے، یہ تیز نہیں چل سکتا، اور میری یہ مشکل پیش آ رہی ہے پوری فوج کی کمان سنبھالنے کی، اگر اس کے سم نہ گھس گئے ہوتے تو میں اللہ سے اس قدر امید رکھتا ہوں کہ یہ 2 لاکھ اور بھی لے آئے تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اقبال ہماری زبان تھا اسلام کی، اس نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جا پیدا کرے۔ ہم بغیر جان کے، یعنی یوں تو ہمارا وزیر اعظم بھی کہہ چکا کہ ہم لڑیں گے، تم لڑو گے؟ ایک تو تم یہ کہتے ہو کہ دیکھو کہ ایسا بیان بھی نہ دینا کہ ان کو ناگواری ہو، لڑنے والے لوگ تم جیسے ہوتے،
قرآن کہتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑا کرتے ہیں جو دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا کرتے ہیں، جو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، وہ شہادت کی موت چاہتے ہیں۔ وہ تو طارق بن زیاد جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے، انہیں کشتیوں پر اتر کے حکم دیا ان کو آگ لگا دو، لوگوں نے حیران ہو کر کہا کل 7,000 فوج، پورا ملک سامنے ہے، ان کی تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوٹ کے جانے کے لیے نہیں آئے، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، تم اگر حق پر ہو اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تم یقین رکھو خدا کی نصرت ہمارے ساتھ۔ پھر دیکھ لو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا فیصلہ ہوا۔ تو بہرحال یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، یہ صفات ہیں، ان صفات کا ذکر کرنے میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایمان میں ثابت قدمی، انفاق فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایفاء عہد، اور صبر و استقامت کا کہ پیکر، صبر اور استقامت ہر طرح کے حالات میں، تک جنگی حالات میں بھی جو لوگ ایسے ہوں یہ صفات پیدا کر لیں، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں تو یہ سچے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ لوگ ہیں جن کے اندر تقوی آ چکا ہے، یہ لوگ ہیں متقی۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ اور تقوی کیسے پتہ چلے گا کہ کسی میں آیا کہ نہیں آیا، وہ کس طرح کا ہوتا ہے تقوی؟ اس لیے میں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ ان صفات کے مجموعے کا نام تقوی ہے۔ جس آدمی میں روزے کے نتیجے میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ہم متقی کہیں گے، اور اس کے اندر تقوی آ گیا ہے۔ اور جس میں یہ صفات پیدا نہیں ہوتی وہ وہیں کا وہیں کھڑا جہاں رمضان سے پہلے تھا، اس میں ساری خرابیاں وہی ہیں، یا اس کے اندر یہ جرت، یہ استقامت، یہ اذان کی سربلندی نہیں آئی ہے، وہ ڈھیلا ڈھالا سا کہ اسلام چاہتا ہے، تو قرآن اس کو متقی قرار نہیں دیتا۔ یہ میرے خیال میں شاید 9-10 منٹ تو ہے نا، اس لیے میں اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، مثلا مثال سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ آپ کسی بچے کو بھیجتے ہیں فوج میں کمیشن لینے کے لیے، کمیشن اس کو مل جاتا، اس کے بعد تقریباً 9 مہینے یا کم و بیش بڑی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے، بڑی مشکلات سے گزارا جاتا، سونے کم دیا جاتا، جگایا زیادہ جاتا، عجیب و غریب ایکسرسائز کرائی جاتی، بعض بار لوگ اس میں مر جاتے ہیں، بعض نوجوان ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ گھبرا کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو لڑکا یہ ساری ایکسرسائز کر جاتا ہے پوری کامیابی کے ساتھ اور ٹریننگ سے بالکل ٹھیک طریقے سے نکل جاتا ہے اور ٹیسٹ کلیئر کر جاتا ہے، اب اس کا اصل میں کمیشن مکمل ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سپاہی تیار کر لیا۔ یہ بات اگر آپ سمجھے ہیں تو یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں جس کے جواب پر میری اگلی بات کا انحصار ہے، وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو ہم نے کمیشن دیا، جس کو ہم نے ایکسرسائز کرائی، جس کو ٹریننگ سے گزارا، اب ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ ایک سپاہی بن گیا، کیا اس کا کام مکمل ہو گیا؟ وہ پہنچ گیا اپنی منزل پر؟ صرف یہ سپاہی تیار کرنا مقصد تھا کہ مقصد اور بھی ہے کوئی؟ مقصد سپاہی تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، بحرانی حالات میں ملک میں رہنے والوں کی خدمت کرنا۔ کوئی مصیبت آ جائے، لوگ رات کو سوئے، وہ کھڑا جاگتا ہے، حفاظت کر رہا ہو ان کی، ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھتا ہوا ملک کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھنا، یہ اصل میں اس سپاہی کا کام۔ اور جو سپاہی ان ساری ٹریننگوں سے گزرنے کے بعد اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے، بس کہتے ہیں جناب میں نے یہ ساری تکلیفیں اس لیے نہیں اٹھائی کہ میں سرحدوں پر جا کے نگرانی کرتا، میری ایسے تو نہیں اٹھائیں کہ جنگ آ رہی ہے تو میں اس کی تیاری شروع کر دوں، میں مورچے کھو دوں، میں لوگ سوئے رہے اور تاجر تجارت کرتے پھرے،
قوم کو کوئی ہوش نہ ہو، میں مورچوں میں رات دن گزار کے اپنی جان دینے کے لیے تیاری کروں اور باقی موقع ہے تو جان دے ڈالوں، کہا یہ تو میں نہیں کروں گا، تو ہر آدمی اسے یہ کہے گا کہ بیوقوف تم سے کس نے کہا تھا کہ تم فوج میں چلے جاؤ؟ جو فوج صرف تنخواہیں دیتی ہے، اب میں یہ کہوں کہ جیسے ہماری فوج تو بڑی گستاخی ہوگی، جو فوج صرف تنخواہیں دینا چاہتی اور جس کے جرنیل صرف پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہوں اور جو صرف اپنے ملک کو فتح کرنا جانتے ہوں، انہیں کبھی باہر کسی اور ملک کا انچ بھی فتح نہ کیا ہو، وہ کرائے کی فوج ہے جو ملک کے لیے بوجھ تو بن سکتی ہے، وہ ملک کا وقار نہیں ہوتی۔ ایسی فوج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ لاکھوں میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ کام کے لوگ ہوتے تھے ہزاروں میں ہوتے، جیسے مسلمان کبھی ہزاروں میں تھے اور کام کے تھے، اور آج معاشرہ 7 ارب ہے اور کسی کام کے نہیں، تھوڑے ہوں لیکن کام کے ہوں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا، لیکن جو کام کے لوگ بہت بھی ہو تو ان پر کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ سپاہی جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف تعلیم اور ٹریننگوں سے عبور کر جانا صرف اس سے نہیں بنتا، بلکہ اصل اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے عظیم مقاصد کو سمجھے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور واقعتاً اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرے اور سمجھے یہ امانت ہے اصل میں اس قوم کی، کیونکہ میں نے اسی قوم کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہے اور جو بھی مجھے ملتا ہے وہ اسی کے بدلے میں ملتا ہے۔ آپ ممکن ہے یہ خیال کریں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو لوگ پڑھتے ہیں، اس میں بڑی بڑی ٹریننگیں کرتے ہیں، پھر ان کو ظاہر ہے کہ بہتر کسی منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے، ان کو بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں سب کچھ؟ ایک اچھی تنخواہ لینے کے لیے۔ آپ کسی بڑے افسر سے کہیں کہ آپ نے CSS کیوں کیا، آپ نے PCS کیوں کیا، یا اور بڑے بڑے ہمارے امتحانات وہ کیوں نہیں، وہ کہیں جناب بہتر نوکری کے لیے۔ اور بہتر نوکری کس لیے؟ تاکہ معاشرے میں ایک مقام ملے اور بہتر سے بہتر مجھے تنخواہ ملے، صرف اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہی ہدف ہے سب کا۔ کہ جب سب کا ہدف یہی ہے تو آخر ایک فوجی نے کیا قصور کیا؟ آپ اس کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ہر پر ہتھیلی پر جان رکھے تلاش کرتا پھر موقع کب میں اپنی جان اس قوم اور اس پر ملک پر قربان کر دوں؟ آخر اس نے کیا بگاڑا؟ اپنا آپ۔ بات یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے بہت سارے جانور پیدا کیے ہیں۔ صبح کبا نکلتا کائیں کائیں کرتا، آپ کا بھی سر کھاتا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا کام کیا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کہیں سے روٹی کا ٹکڑا ملے اس کو، جہاں سے نظر آتا لے کے بھاگ جاتا۔ کتے کو آپ گھر سے کھلا کے بھی نکلے نا، وہ جب بھی چلے گا تو ہمیشہ خاک کو سونگتا ہوا چلے گا کہ شاید کہیں سے منہ تو عام آدم اس کو کھود کے نکالوں، اس کو کبھی سیری نہیں ہوتی۔ یعنی ہر جانور کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اس لیے زندگی گزارتا ہے تاکہ کھاؤں پیوں عیش کروں دوڑا بھاگا پھروں۔ جانوروں کا بھی یہی حال ہے، پرندوں کا بھی یہی حال ہے، حیوانات کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن ایک جانور ایسا ہے جو اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا۔ معلوم ہے کون سا جانور ہے؟ وہ جانور جس کو شاہین کہتے ہیں۔ شاہین اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا۔ میں کہوں تو میرے پاس وقت نہیں، وقت میرے کو ختم ہو رہا ہے، میں اس نظم کو سنا کر ختم کر دوں گا، پھر باقی باتیں اگلی دفعہ صحیح، لیکن یا صحیح یا شاید پھر کبھی صحیح۔ اقبال کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک مومن میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں یا قریب قریب پائی جاتی ہیں جو شاہین میں اللہ نے پیدا کی، اور شاہین کی زبان سے اسے وہ باتیں کہلوائی ہیں جو ایک مومن کو کہنی چاہیے۔ پڑھ لیے اس کے کلام میں، انہوں نے کہا شاہین یہ کہتا ہے کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ کہا میں آب و دانے کے لیے زندگی نہیں گزارتا، یہ آب و دانہ باقی پرندوں کے لیے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ سواریوں پر تم شکار کیوں کرتے، پلٹتے جھپڑتے کیوں؟ کہا جھپڑنا پلٹنا، پلٹ کر جھپڑنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تمہیں کس نے کہا یہ آب و دانے کا بہانہ؟ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ۔ حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں
کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. یہ ہے مومن کی صفات. اقبال نے نوجوانوں آپ کو مومن قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مومن نہیں بلکہ شاہین قرار دیا. انہوں نے کہا تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو, فروغ دیدہ افلاک ہے تو, تیرے سادے زموں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. آپ تو شہ لولاک یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے شاہین تھے اور آپ کو خاص مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا. آپ دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے شاہین کی طرح, سمیٹنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ تو عمر بن عبدالعزیز کی طرح جب عراق کے گورنر نے لکھا کہ فنڈز دیجیے تاکہ ہم شہروں کو خوبصورت بنائیں, جیسے ہمارے حکمران کہا کرتے ہیں, انہوں نے کہا فنڈز کی کیا ضرورت ہے, ملک کو اس شہر کو عدل اور احسان سے بھر دو, خود بہت خوبصورت ہو جائے. اس کو عدل کی ضرورت ہے. انسانوں کے گھر میں عدل کا دیپ جلے نا تو روشنی پھیلتی ہے. آپ مال و دولت کی ریل پیر بھی کر دیں لیکن ان کی محرومیاں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. پتہ نہیں میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اس لیے اصل کام ہمارا کیا ہے کہ ہم اصل مقصد کو سمجھیں. تو سپاہی جو تیار کیا گیا, جو متقی تیار کیا گیا ہے, اس کا بھی اصل میں ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.